مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ جب میں باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے بھی پیڑ درخت ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ میں حیرت میں تھی، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو کنویں کا پانی اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر پر آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر بالٹی بھرتی تھی۔ مکہ کی دوسری عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس ہی کھڑائے رکھتی تھیں۔ وہ کہتی، آمنہ، تم تھوڑی دیر کے لیے کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی الٹی، کبھی بخار، کبھی چڑچڑاپن۔ مجھے تو حیرانی ہوتی کہ ان 9 مہینوں میں مجھے تو کبھی کچھ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا مجھے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عجیب عجیب خواب بھی آتے تھے، تو وہ فرماتی تھی، جب میں سوتی تو رات کو خواب میں میرے پیٹ کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو کے دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس گھر سے اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل کو قائم رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا، آخری نبی آئے گا، اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر چمکنے لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 10 دن بچے تو وہ ستارہ آسمان پر نکل آیا اور اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور دیکھا آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ معلوم کرو اس وقت مدینہ کے کس گھر میں بچے کی پیدائش ہے؟ 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے پتہ کیا تو وہاں مدینہ میں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4۔ ان یہودیوں نے اپنے عالموں کو آ کر بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے جس کے 10 دن بچے ہوں پیدا ہونے سے۔ ان کے عالموں نے کہا، اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے، وہاں جا کر پتہ کیا یہاں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان عورتوں نے کہا، ہاں، مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ لوگوں نے کہا، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی، وہ چلاتے ہوئے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ انتظار آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔
آج اس کی پیدائش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ بنا ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند تارے بنائے گئے، جس کے لیے چاند اپنی جگہ سے روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونی ہے جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رکو گی، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس رات میرے گھر میں غریبی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے گھر چراغ میں تیل جلانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے بڑے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے علاج کے لیے انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا تھا۔ سحری کا وقت تھا کہ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ ان کو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو بلایا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب تھیں جن کو دیکھ کر شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو گیا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر دائی شفا بڑی حیران ہوئی اور اس نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ساری زندگی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ شفا نے اپنی گود میں اٹھا کر آپ کو زمین پر لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے، پھر اڑنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا، ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگو، دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگوا اور سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، ایوب کا صبر دو، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور وہ بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبدالمطلب، تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا ہے۔ ساری رات
کے جاگے ہوئے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دائی شفا سے کہا جلدی سے میرا پوتا مجھے دکھاؤ۔ دائی شفا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خوش ہوئے، یہاں تک کہ اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی پر حضرت ابو لہب نے اپنی نوکرانی سہیندہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی کے مارے اپنے پوتے کو کعبہ کی طرف لے کر دوڑتے جا رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر دعا کی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا پوتا وہ ہستی ہے جس کی خاطر دنیا بنی۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے آسمان پر لا کر انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ ہستی ہے جسے اداس دیکھ کر آسمانوں پر عجیب سا تہلکہ سمجھ جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی اور پھر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد لفظ کا معنی جس کی بے حد تعریف کی جائے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا یہ کیسا عجیب نام ہے، تو حضرت عبدالمطلب نے کہا مکہ والو تمہیں کیا پتہ، ایک دن میرے بچے کی ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیسی لگی ویڈیو آپ کو؟ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔